الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ گزشتہ 2 دن سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کی حفاظت کے لیے جو علوم علماء محدثین نے وضع فرمائے، 2 دن تک یہی مسجد ہے جہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے علوم کے متعلق گفتگو ہوئی. کیونکہ سیمینار کے مقالات اور اس کے جو عنوانات تھے یہ اوپر کے درجات کے طلباء، مشکات اور دورہ کے طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں. سیمینار کیوں منعقد کیا گیا، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کیا ہے، اسلامی سماج اور سوسائٹی کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر زمانے میں امت کو تحریف سے، بدعات سے اور غلو پسندی والے عقیدوں سے محفوظ کرنے ہی کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جاتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اور اس طرح کی بیشتر آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جن چیزوں کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ اس کو بجا لائے. فرمایا گیا: ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس سے روکا گیا اس سے باز آ جائے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جو روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں. دعا ہے: اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے. آگے اللہ پاک نے فرمایا: صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کرا. اور اسی آیت میں آگے غیر المغضوب علیہم ذکر، جن کا راستہ ہدایت میں مانگنا ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور جن کے راستے سے امت کو بچنا ہے المغضوب علیہم اور الضالین، پچھلے آسمانی کتابوں کو اٹھانے والے یہود اور نصارہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ان کے راستے کی ہدایت اللہ سے مانگی، اور جن لوگوں پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہم کو بتلایا کہ یہ دعا مانگی کہ ان کے راستے سے آپ ہماری حفاظت فرمائیں. یہ آیت اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے لوگوں کے لیے اسوا اور نمونہ بنایا.
یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان تھا اور ایک چیلنج تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جب اللہ پاک آیت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بتا رہے ہیں، اور یہ آیت کریمہ کلام اللہ غیر مخلوق ہی، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اس لیے گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ قرآن کا اعلان بھی قیامت تک کی انسانیت کو بتلائے کہ تمہیں اگر آئیڈیل اور نمونہ چاہیے تو ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور یہ آئیڈیل اور نمونہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس لیے آپ کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی ارشادات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ظاہر ہونے والے، اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہونے والے جو اعمال، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کوئی عمل فرمایا، اس وقت کا سماج اور سوسائٹی اپنی سماجی زندگی میں، اپنے معاملات اور معاشرات میں اگر کوئی چیز کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا ہے، یا تو آپ خود دیکھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلایا گیا، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نئی چیز پیش آئے وہ فوراً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھ لیتے، اور اگر اتفاقی طور پر کسی جگہ پر یہ عمل ان سے ہوا، چاہے مدینہ منورہ ہو چاہے مدینہ سے باہر ہو، وہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعات کو پیش کرتے۔ آپ سن چکے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا، وہ حضرات آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری اور اللہ پاک کو شفا عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیا، یہ آپ کو ہدیے میں دے رہے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس واقعے کو پیش کیا، اور بھی عنبر نامی مچھلی کا قصہ سن چکے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کنارے بھیجا، یہ حضرات بھوکے پیاسے ہیں، اللہ پاک نے سمندر سے ایک بڑی مچھلی کو دریا کنارے پر پہنچا دیا، ان حضرات نے اس کے گوشت کو استعمال کیا اور تھوڑا کچھ حضور کے پاس لے کر آئے اور یاد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پیش آئے۔ تو جو بھی واقعات پیش آئے صحابہ کرام اس کو آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب تک آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا، وہ عمل صحابہ کرام نے یا لوگوں نے کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصویر، اس کی درستگی مانگتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ہم لوگ بیعت سلم کرتے، جس میں پہلے سے پیسے بھی لینے کے ہوتے اور فیس 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ملتی، اس کو اسلامی اصطلاح میں بیعت سلم کہا جاتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں، کیونکہ مدینہ منورہ والے کاشتکار تھے، تو کھیتی باڑی میں کاشتکار کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کسی بڑے مالدار سے پیشگی طور پر پیسے مانگنے کے لیے اپنا اناج اور غلہ جو بھی کھیت میں جو بھی مکمل نہیں ہوا ہے لیکن بیچتا ہے اور پہلے سے اس کے لیے پیسے سامنے والے سے لیتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہو رہی تھی اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ
کاروبار سے منع نہیں فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو بھی تصویر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو جان کر اس سے انکار نہ کرنا، یہ بھی احادیث مبارکہ کا جز ہوگا۔ اس لیے قول نبی، عمل نبی اور تصویر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے یہ عمل ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا اهدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صراط القرآن فرماتے کہ قرآن کریم کا راستہ، سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو ذکر کریں، لیکن اس کے بجائے اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل کرنا۔ اور اس کو اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بتلانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے زندہ انسانوں کی زندگیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، وہ چاہے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ چاہے صحابہ کرام ہو، صدیقین اور شہداء ہو، یہ سب کے سب حضرات جو دین کے علوم کو جاننے والے اور جن پر اللہ پاک نے خصوصی انعام فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دعا کے ذریعے بتلایا کہ کتاب نازل ہوتی ہے، لیکن صاحب کتاب اس کتاب کو اپنے قول سے، اپنے عمل کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کرے۔ قرآن نے جب یہ چیلنج فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جب اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے اسوا اور نمونہ بتلایا، تو قیامت تک کے انسانوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات اور آپ کی تصدیق ثابت رہے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ کسی کی زندگی ہم نے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بتلائی اور نہیں بنائی، صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بتلایا۔ اس لیے اس آئیڈیل کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ایک لمبا عرصہ حدیث شریف کی تدوین کا، حدیث شریف کو محفوظ رکھنے کا، حدیث شریف کا حفظ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانا، حدیث شریف کے احکامات اور اعمال پر عمل کر کے دنیا کو پیش کرنا، یہ تمام چیزیں حضرات صحابہ کرام اور محدثین کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کری۔ تو اس آیت کے نزول کے وقت ہی اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جس شخصیت کو نمونہ بنا رہے ہیں، تم کو قیامت تک جب بھی ان کی زندگی سے کوئی چیز چاہیے، نمونے کے طور پر ان کی زندگی تمہارے سامنے ہو۔ اس لیے احادیث مبارکہ امت کے لیے ایک نو مسلم ہے جناب محمد اسد صاحب، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اپنے اسلام لاری کی پوری کارروائی ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جیسے کسی عمارت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، جس پر پوری عمارت تیار ہوتی ہے، احادیث مبارکہ دین اسلام کا وہ اسٹرکچر ہے کہ جس کے اوپر دین کا پورا ڈھانچہ جس کی بنیاد پر قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں نقل کرنے والے حضرات، جن کو ہمارے یہاں اسماء الرجال کہا جاتا ہے، 4 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ کر لی گئی۔ یہ محفوظ کرنے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن چونکہ یہ واسطہ بنے اس لیے ان 4 لاکھ آدمیوں کی سیرت کو ان کے بعد والے اور ان کے زمانے کے لوگوں نے محفوظ کر کے یہ بتلا دیا کہ حضور تک جو رشتہ ہمارا جا رہا ہے اس میں جو لوگ آ رہے ہیں، جو واسطہ بن رہے ہیں، یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی وفات کہاں ہوئی، کن اساتذہ سے حدیث شریف کو لیا اور ان کے اخلاق اور ان کا کیریکٹر کے وہ راوی روایت کہنے کے قابل ہے یا نہیں، یہ پوری تفصیل اسماء الرجال کی کتابوں میں
اور اس سلسلے کی جتنی ہماری کتابیں ہیں نقد و جرح کی، ان میں یہ سارے روات کا نام مخصوص۔ جرمنی کا ایک مستشرق جس نے صحابہ کرام اور تابعین کی یہ زندگیاں دیکھی، اس نے یہ کہا کہ انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ روئے زمین پر ایک شخص کی باتوں کو نقل کرنے کے لیے، صحیح سند کے ساتھ دنیا کو پہنچانے کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے محنت کی۔ ان کی محنت کو قبول کرتے ہوئے اور حدیث کو صحیح سند کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے انسانوں نے بعد کے آنے والے حضرات نے ان حضرات کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ یہ محفوظ کر رہے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ امت نے ان احادیث کو صحیح سند کے ساتھ پرکھنے کے لیے ان 4 لاکھ انسانوں کے کیریکٹر پر تفصیلی طور پر گفتگو کریں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا موضوع ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ۔ 25 نبیوں کے واقعات قرآن کریم میں 3 انبیاء کرام کا نام نہیں لیا ہے، لیکن واقعہ ان کی طرف منسوخ کیا گیا مفسرین کی طرف۔ تو 28 انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کرنا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ۔ بہت سارے انبیاء ایسے بھی گزرے جن کا قصہ ہم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت بڑی، اور جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ان کی تعداد اور ان کے ساتھ صحیفے بھی ملا دیے جائیں تو 300 سے اوپر نہیں جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب تو بھیجی ہی گئی لیکن کتاب ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹری کا فن دیکھیں، حکیم نے نسخہ لکھا ہے، آپ اس کو لے لیں، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو حکیم کے پاس نقد نہ لکھنا ہے، اب کا رپورٹ نہ ہو اور آپ خود بخود دوائیں لینے لگے، یقینی بات ہے کہ آپ بیماری کا شکار ہوئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کو جو امتیازی صفت اللہ پاک نے بتلائی، قرآن کریم نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اور انجیل نازل کی، اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لم تحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتابوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے۔ جبکہ اس امت کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ تو قرآن کریم کے متعلق فرمایا، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ میں اور اہدنا الصراط المستقیم میں امت کو بتلایا گیا کہ قیامت تک کے لیے نمونہ چاہیے، تو یہ نمونہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات بلکہ آسمانی کتابوں کو محفوظ نہیں کر سکے، لم تحفظوا من کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے ہوئے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کو آگے پیچھے کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے یہ پریشانی اس امت کو پیش نہیں آئی۔ اس امت کا پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، وہاں تک میں احادیث مبارکہ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا ہے، حتیٰ کہ اس امت کے علماء نے موضوع روایت جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی، اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اور الموضوعات کے عنوان سے مستقل کتابیں پہلے بھی لکھی گئی، اور اس وقت بھی اردو میں کئی کتابیں ہیں، کئی محدثین لگے ہیں جو روزانہ یہ حدیث کی صدر کے ساتھ ہے، اس حدیث کا کیا درجہ ہے، یہ تمام چیزیں ذکر فرما۔ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا گزرا جنہوں نے احادیث کے لینے کے لیے ایسی محنتیں اور مشقتیں کی، دنیا کی تاریخ اس کو پیش نہیں کرتی۔ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی سفر ہوا اپنے وطن ازبکستان سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ، اور پھر اس کے بعد اپنے وطن ازبکستان کی واپسی،
مجموعی طور پر یہ سفر بتلایا 31,000 کلومیٹر کا اتنا بڑا ایریا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے لیے طے کیا۔ کبھی اونٹوں پر سوار ہوئے، کبھی پیدل سفر کیا، سمندر راستے میں حائل نہیں ہوئے، بڑے بڑے پہاڑ راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، اور یہ حضرات علم کی طلب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان کے پاس اور مجھے جو روایت پہنچی ہے وہ دوسرے واسطے، تو جن کے واسطے سے پہلے راوی ہے وہ اگر زندہ ہے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس وہاں پہنچ۔ ایک صاحب مدینہ منورہ سے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مصر کا سفر کرتے ہیں اور ایک صحابی سے حدیث لینے کے لیے پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے حوالے سے دوسرے راوی سے سنی، دونوں صحابی بلکہ تینوں صحابی جن سے سنی ہوگی، جنہوں نے نقل کی ہوگی اور جو اتنی سفر کر کے مصر پہنچ رہے ہیں، یہ تینوں صحابہ اللہ کے نبی ہے، لیکن حضور کی روایت ان کو ایک واسطے سے پہنچی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں اس صحابی کی روایت بغیر واسطے کے ایک واسطہ کم کر کے سیدھے حضور کی طرف اپنی نسبت اور اپنی سند کو پہنچا۔ اسی طرح انسان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ علم کے لیے اور خاص کر کے حدیث شریف کے علم کے لیے ایک شخص اسپین سے آتا ہے، لمبا سفر مراکش اور اسپین کے علاقوں میں رہتے، بقی بن مخلد یہ وہاں سے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد تشریف لائے، اتنا لمبا سفر طے کیا، اور جب یہاں آئے تو محدثین کا حلقہ جو مسجد میں لگا ہوا تھا وہاں جا کر کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں لینی ہے، کوئی مجھے ان کی معرفت اور ان کے گھر کا پتہ بتائے۔ جو محدثین وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے ہو، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ کی طرف سے گھر میں نظر قید کر لیا گیا اور حدیث شریف سنانے سے ان کو روکا گیا۔ مسند احمد کا مصنف 30,000 احادیث کو جمع کرنے والا ایک امام معتزلہ کے کہنے پر خلق قرآن کے مسئلے میں خلیفہ بنو عباسی کی طرف سے اپنے گھر میں نظر بنے، جو علم حدیث کا پڑھانے والے جاننے والے، لیکن اس کو نظر بنے بقی ابن مخلد آپ کے یہاں پہنچے اور گھر جا کر کہا کہ حضرت نے صرف اور صرف اتنا لمبا سفر کر کے علم حدیث آپ سے حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خلیفہ کی طرف سے مجھے احادیث بیان کرنے سے روکا گیا، اس لیے میں درس کا حلقہ نہیں لگا سکتا۔ بقی ابن مخلد نے کہا سوچ کر کہ پھر میں آپ سے ایک ترکیب بتلاتا ہوں، اس ترکیب کے مطابق میں آپ کے پاس آؤں گا اور احادیث آپ سے میں وصول کروں۔ امام احمد نے فرمایا کیا کرو؟ کہا میں بیکاری اور مانگنے والے جو گھروں پہ پھرتے ہیں آواز لگاتے ہیں اللہ کے واسطے کچھ دے دو، میں غریب مسافر فقیر بن کر سب کے دروازوں پر جاؤں گا اور آپ کے دروازے پر بھی آؤں گا، آپ مجھے اندر بٹھا کر ایک دو روایتیں سنا دیں۔ دوست اور بزرگوں، فقیر میں مخلد مغرب سے آنے والا اتنے دور کا سفر کیا، ایک فقیر اور محتاج بن کے جھولی لے کے سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، وہاں کسی سے کچھ کھانا پینا نہیں لینا ہے، لیکن کسی کو شک نہ ہو اس لیے یہ جھولا لے کر امام احمد بن حنبل کے گھر جاتے تھے، آپ دو تین روایتیں سناتے تھے اور روزانہ اس طرح کا معمول بنا کر کئی ہفتوں تک وہ رہے، اور اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کا ذخیرہ آپ نے محفوظ دنیا کی علمی تاریخ میں اور حدیث شریف کی تاریخ میں اس واقعے کے علاوہ دوسرا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی نے اپنے آپ کو حدیث شریف کے لیے ذلیل، مسکین اور محتاج اور فقیر بنایا تاکہ حضور کی روایتیں حاصل کریں۔ یہ ہمارا وہ سنہرا تاریخی دور ہے، اس لیے اس وقت بھی امت کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر لیا، کسی کے بال کے مطابق بال کٹوا دیے، کسی کی شکل اور حیت کی طرح اپنی شکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری کوششیں
ان کے ساتھ محبت اور وابستگی کی بنیاد پر۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایمان والا یہ کوشش کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات پر آپ ہمیں کچھ بیان فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، قرآن کو دیکھنا ہو تو حضور کی عملی زندگی میں دیکھو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ کے ذریعے اور اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس لیے یہ نام کا بنیادی اسٹرکچر ہے، یہ محفوظ رہے گا جیسے صحابہ کرام نے محنتیں کر کے محفوظ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنا ہی واقعہ منافقین کی طرف سے آپ پر جو الزام لگایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر اس پورے قصے کو نقل کیا واقعہ عشق کے عنوان سے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ماحول کو، اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اور لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، پورا اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، آپ نے اپنا پورا واقعہ اپنے الفاظ سے نقل فرمایا اور محدثین نے اس کو محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، کس طریقے سے بسترے پر سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیا دعائیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خالہ مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادتیں دیکھنی ہے، اس لیے میں آپ کے گھر سونا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا خالہ ہے، انہوں نے رکھا علی شریف میں ہے، جس طرح بھی سب کا الگ الگ رہا، کونے پر تکیے کے ایک کونے پر ایک، دوسرے کونے پر دوسرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نیند سے کیسے ہوئے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آپ نے کون سی دعا پڑھی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کے بائیں جانب تھا، میرا کان پکڑ کر آپ نے مجھے داہنی جانب۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے چلتا پھرتا بتلا کر یہ بتایا کہ یہ وہ نبی ہے جس کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اس لیے ان کے طریقے کو اپنانا، اس طریقے کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے حافظے کی مضبوط فرما، جو چیز یاد کرتے تھے، جو سنتے تھے، ان کے بعد والے حضرات بھی جو سنتے تھے، اللہ پاک نے اسے حافظے دیے۔ ہمارے یہاں سینا میں دو علماء نے جو مقالہ لکھ کر لائے تھے، بہت تحقیقی ریسرچ کے تھا، لیکن زبانی پڑھا، کتابوں کے حوالے مصنفین کے لمبی لمبی عبارتیں یہ نقل فرمائی کہ آج سے 1400 سال کے بعد ہمارے سامنے کھڑے ہونے والے ایک عالم احادیث مبارکہ کے سلسلے کے اصول اور ضابطے جو مشکل ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ نقل کرے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی ملک کے سامنے ایسے ایسے نوجوان بچے، کسی کو 10,000 حدیثیں یاد، کسی کو 20,000 حدیثیں یاد۔ 4-5 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم مراکش کے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے فرمایا مجھے 10,000 حدیثیں یاد، اور فرمایا یہ تو بہت کم تعداد ہے، آپ اگر شام میں سیریا اگر آپ جائیں اور حلب، یہ تو وہاں کے بڑے شہر ہے، خاص کر کے حلب کا جو علاقہ، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا علاقہ، علامہ ظاہر کوثری کا علاقہ، شیخ عوامہ کا علاقہ، یہ جو حلب کا علاقہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ معمولی عورتیں اور بچے 2,000-5,000 احادیث کو زبانی یاد کر کے آپ جب چاہے سنا دیں۔ آپ کے دور میں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر فرمایا کہ آپ کو اسوا اور نمونہ کر، اس کے مقابلے میں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے دوسرے حضرات، جن کو قرآن نے المغضوب علیہم والضالین سے تعبیر فرمایا، ان کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام لمبی مدت رہے، لیکن آج تک کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عملی زندگی کا نمونہ مکمل سند کے ساتھ موجود۔
ایک عیسائی عالم لکھ رہے ہیں کہ میں نے برسوں تک وہ پادری تھے اور بہت ساری علوم و فنون سے PhD کی. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے زندگی کھپائی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دن کے واقعات ہی میں محفوظ کر سکا اور اس پر بھی گارنٹی نہیں جن کے حوالے سے سنا ہے وہ کون ہے کیا ہے بیچ میں کون سا واسطہ ٹوٹ گئے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں آج بھی جب بھی کوئی حدیث میں اور آپ نقل کریں تو محدثین کا حوالہ ہے, اپنے استاد کی سند کا حوالہ دیں گے کہ حضور کی یہ روایت امام بخاری تک 3 واسطوں سے پہنچی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنے سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو راوی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. اس لیے 32 واسطے 36 واسطے 27 واسطوں سے آج بھی ہماری روایتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ایک طریقے کی سوچ پر کسی قسم کی کھوج کے بغیر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کیا ہے. یحییٰ ابن معین جو حدیث شریف کے علوم میں بہت سخت تھے, راویوں سے روایت دینے کے سخت قانون تھے, ان سے کسی نے کہا کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرنے والے لوگوں کے احوال لکھتے ہیں تو کسی کو آپ جھوٹا, کسی کو کم سمجھ والا کہتے ہیں کہ آپ کو غیبت سے ڈر نہیں لگ رہا. کل قیامت کے لیے یہ محدث آئے گا اور کہے گا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے یہ کہا. یحییٰ ابن معین نے کہا کہ کل قیامت کے دن یہ مجھے پکڑے یا نہ پکڑے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر یہ کہیں کہ میری روایت غلط طریقے سے بیان ہو رہی تھی, تو نے اس پر محنت کر کے کیوں اس کو نہیں روکا. اس لیے ایسے لوگوں کی محدثین کے یہاں غیبت نہیں کہی جاتی ہے, تفتیش احوال کہا جاتا ہے. اس لیے اس پر بھی محنت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر ہے اور تاریخ کبیر لکھ رہے ہیں جس میں بڑے بڑے راویوں کا کلام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کو یہ خصوصیت دی کہ 1400 سال پہلے کی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی تھی وہ میرے اور آپ کے سامنے اس وقت بھی موجود. آپ نے بدر کے موقع پر کیا دعا فرمائی, کس انداز میں دعا فرمائی, محدثین سے اس کو محفوظ کریں. حضرت کعب بن مالک اپنا پورا قصہ نقل کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں گئے, راستے میں فرشتوں سے جو قوم کے اوپر عذاب کے نازل ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعا فرماتے ہیں بلا منتقلی بلا عدو. آپ کی دعا بڑی شاندار ہے, میں پریشان تکلیف والا ہوں. طائف کے نوجوان بچوں نے پتھر سے لہو لہان کر دیا. اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اپنی شکایت آپ ہی سے کروں, اور ان کلمات کو محدثین نے محفوظ کر کے ہم تک رکھا. آج بھی بے چینی اور پریشانی کے موقع پر اس دعا کو پڑھے تو اندازہ ہوگا عرفات کے میدان میں آپ نے دعا پڑھی, وہ دعا آج بھی محفوظ ہے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اس امت کے بعد, دنیا کی کسی امت کے بعد نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا فضل ہے. اس لیے ہمیں جب اتنی محنتوں اور کاوشوں کے لوگوں نے حدیث شریف کے علوم کو محفوظ کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنائیں. زندگیوں کا چین اور سکون حضور کی زندگی پر ہے. بمصطفیٰ بے رسا بے کرا کہ دی ہماؤس گر بہو نرسی تمام بول ربی. شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو ملا لو کہ دی ہماؤس 4 آدمی وہیں سے آئے, گر بہو نہ رسی ادھر ادھر کی دوسری چیزیں لیتے جاؤ گے اور غلط طریقے سے روایتیں نقل کر کے اس کی فضیلتیں بنائی جائیں. فضیلت تو اللہ کے رسول بتلا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتلا. کوئی اپنا تجربہ بتلا سکتا ہے کہ فلانا درود میں نے پڑھا اس میں یہ فائدہ, لیکن وہ درود اگر حضور سے منقول ہے تب تو بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن بزرگوں نے جو دعائیں بتلائی ہے اس کے مقابلے میں حدیث نبی کی دعائیں بڑی برکت رکھتی ہے. ان ہوا الا وحی, یہ آپ کی زبان سے نہیں لکھی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی جو فرماتے ہیں یہ اللہ پاک. اس لیے فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر جو بعد میں اسلام لائے, جرمنی میں بھی رہے, ڈاکٹر محمد اسد, انہوں نے مسلمانوں کو بتلایا کہ کتنی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے لیکن تم اس سے محروم ہو.
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا